بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، یہ ہمارا معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل ایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عین گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ و جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ قول ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس سے ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، ان مچھلیوں پر سنے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، ان سے روغن ٹپک رہا تھا، ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایات میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بنا ہوا گوشت تھا۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ مست، برس و جزام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے، اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین 300 آدمی تھے، یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے، اور یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب کے سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی، یہ قانون قدرت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔
उन लोगों को ताकीद की गई थी कि इन ख़वान में से कल के लिए बचा कर छुपा कर न रखें। बाज़ लोगों ने कल के लिए बचाया, वो सूअर बना दिए गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का फरमान है, क़यामत में सख्त अज़ाब दस्तरखान वाले ईसाइयों, फ़िरौनी लोगों और मुनाफ़िकों को होगा। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान अज़मत निशान आपने देखी। आपकी दुआ से अल्लाह पाक ने नेमतों भरा मायदा नाज़िल फरमा दिया। दुनिया में जो भी नेमत मिलती है अमूमन इसमें ज़हमत भी होती है। शुक्रान नेमत करने वाले कामयाब और कुफरान नेमत करने वाले नाकाम हो जाते हैं। नेमतों की फरावानियों को देखकर नाफरमानियों पर उतर आने वाले अंजाम कार जलील ख्वार होते हैं। जैसा कि इन कुरानी हिकायत से मालूम हुआ कि 300 नाफरमान सूअर की शक्ल में मुतशक्किल हो गए और 3 दिन तक दर बदर की ठोकरें खाते फिरते और चौथे दिन जिल्लत के साथ मौत के घाट उतर गए। हम अल्लाह पाक की इसके कहर व गज़ब से पनाह मांगते हैं। बाज़ लोगों को ये वहम होता है कि सूअर या खंजीर का नाम लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती और वज़ू टूट जाता है। ये सरासर गलत फहमी है। खंजीर का लफ्ज़ कुरान करीम में भी मौजूद है, लिहाजा ये लफ्ज़ बोलने से ना ज़ुबान नापाक होती है और ना ही वज़ू टूटता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।